بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پچھلی 2 ویڈیوز کی طرح پھر سے آپ کے لیے قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ چند باب لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور اس کا آخری باب میں نیکسٹ ویڈیو میں فائنل چیپٹر کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو آج جو باب ہم شروع کریں گے، جہاں سے ہم یہ ویڈیو شروع کریں گے، وہ ہے آپ کا بچہ صحت مند رہ سکتا ہے۔ بقول جیم رون، اپنے بدن کی حفاظت کیجیے، یہ واحد مقام ہے جہاں آپ زندہ رہتے ہیں۔ انسانی صحت کے 4 شعبوں میں جسمانی صحت سب سے نمایاں ہوتی ہے، اور والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی صحت برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری اقدامات کریں۔ بچے کے جسمانی سرگرمی کے 10 فوائد انہوں نے تحریر کیے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہے جسمانی صحت سے دل مضبوط اور قوی رہتا ہے۔ جسمانی سرگرمی سے خون کی شریانیں اور گیس صاف اور کھلی رہتی ہیں۔ جسمانی ورزش سے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ورزش کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ نہیں ہو پاتی۔ جسمانی ورزش باقاعدہ کرنے سے جیسے عضلات مضبوط اور لچکدار ہوتے ہیں، ایسے ہی جسم کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ کینسر آج کل بہت عام ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بچپن میں آرام دہ طرز حیات فراہم کرتے ہیں اور ورزش نہیں کراتے۔ جسمانی ورزش کرنے والے بچے بڑے ہو کر کینسر سے بچاؤ کی قوت رکھتے ہیں۔ ورزش کرنے والوں کی جسمانی توانائی ورزش نہ کرنے والوں سے کئی زیادہ ہوتی ہے، اور ورزش کرنے سے دوران خون میں باقاعدگی آتی ہے اور بلڈ پریشر کی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ ورزش کا براہ راست انسانی جذبات پر اثر ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ کیسے صحت مند رہ سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو بنیادی باتیں لازمی طور پر دھیان دینی چاہیے کہ اگر آپ اپنے بچے کو صحت مند مستقبل دینا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو یہ اقدامات کرنے ہی ہوں گے۔ انہیں 4 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول ہے بچے میں صحت بخش عادات پروان چڑھائی جائیں۔ دوم ہے بیماریوں اور چوٹوں سے بچاؤ کیا جائے۔ نمبر سوم ہے ورزش اور متحرک زندگی کی ترغیب دی جائے، اور چہارم ہے اچھی ذہنی صحت۔ جی، اچھی ذہنی صحت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ ان 4 شعبوں میں آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ صحت مند اور تندرست و توانا رہیں۔ پہلا باب ہے بچے کہنا کیوں نہیں مانتے۔ اب ہم یہ تو روزمرہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہنا نہیں مانتے، تو مفہوم حدیث سے یہاں پر اس باب کا آغاز ہوا ہے۔ جو مفہوم ہے حدیث کا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ والدین اور اساتذہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر بچے کہنا سننا نہیں مانتے، تو ان کے لیے کچھ عمومی اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے بچہ اپنے ماں باپ یا اساتذہ کی حکم عدولی کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہے کہ بعض بچے پیدائشی طور پر تیز مزاج ہوتے ہیں، اور اسی لیے ایسے بچے کوئی بھی کام جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے بچوں کو ہائپر ایکٹیو چائلڈ کہا جاتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچے خود کو پورا با اختیار فرد سمجھتے ہیں، اور وہ اس کے اظہار کے لیے اپنے بڑوں کی طرح برتاؤ اختیار کرتے ہیں۔ گھریلو ماحول یا کوئی خاص مسئلہ بھی بچے کو حکم عدولی پر لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں اگر اس نے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے تو بچہ اسٹریس میں آ کر کام کرنے سے اعتراض کرتا ہے۔ ایک بہت عام سبب آپ کے بچے کی حکم عدولی و نافرمانی کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اپنے بڑے بھائی یا بہن کو والدین کا کہنا نہ مانتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بچے اور والدین کے درمیان، ایسے ہی بچے اور استاد کے درمیان کمزور تعلقات بھی بچے کو نافرمان بناتے ہیں۔ بچے سے والدین کی بے پرواہی بھی بچے کو نافرمانی پر اکساتی ہے۔ بچے کی ضد پر والدین کا اپنا حکم واپس لینا بھی بچے کو والدین کے سامنے بے باک کر دیتا ہے۔ بچے کو فرمانبردار کیسے بنایا جائے؟ تو ایک ہے گھر کے لیے نمبر 1 چیز جو یہاں پر مفید مشورے کے طور پہ انہوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے لیے قوانین بنائیے۔ نمبر 2 جو ہے روزمرہ کے نشیب و فراز سے سبق سیکھیے۔ بچے کو سننا سکھائیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے مثال بنے۔ یہ تو بہت ضروری ہے، بچہ وہی کرے گا
جو وہ خود دیکھے گا۔ تو بچے کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی ضروریات کی تکمیل کا خیال رکھیے۔ ہر انسان کی کچھ جسمانی، جذباتی اور ذہنی ضروریات ہوتی ہیں۔ ان ضروریات کی تکمیل نہ ہو تو آدمی جسمانی یا نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ مثالی والدین کا ہی کام ہے کہ وہ اس انداز سے اپنے گھر کے معمولات تشکیل دیں کہ بچے کے تمام کام بھی مکمل ہوں اور اس کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی ضروریات بھی پوری ہوں۔ اگلا باب ہے بچے کی عادات، جس کی شروعات عربی کہاوت سے ہوئی ہے کہ بچپن کا علم پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ بڑوں کے مقابلے میں بچوں میں عادات کہیں زیادہ تیزی سے اور جلد پختہ ہوتی ہیں۔ 3 مہینے کی عمر تک بچے کو کئی ایسی عادات ہو جاتی ہیں جنہیں بعد میں بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بچہ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس میں اسے مزہ آتا ہے، لیکن بڑوں کے برخلاف یہ لطف برائے لطف نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس سے سیکھتا اور بعزم خود کچھ حاصل کرتا ہے۔ لطف کا یہی احساس آگے چل کر پختہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ بڑا ہو کر اسی لطف کی خاطر وہ کام کرتا ہے۔ اسے اس کے پیچھے کار فرما مفید محرک کی پرواہ نہیں رہتی۔ عموماً بری عادات بنتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کیونکہ یہ لاشعوری عمل ہے، لیکن کسی بری عادت کی جگہ نئی اور اچھی عادت کی تشکیل کرنا ہو تو بہت ہی برا محسوس ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ عادتوں کے بگڑنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں: نئے بہن بھائی کی آمد، ناز و نرم سے بچے کو پالنا، بچے کی حرکتوں پر توجہ نہ کرنا وغیرہ ایسے امور ہیں جن سے بچے میں یہی عادات پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ مفہوم حدیث ہے ترمذی میں، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی تحفہ اور عطیہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ اسی طرح ہمیں بچے میں صفائی ستھرائی کی عادات بھی پروان چڑھانی چاہیے۔ صحیح مسلم اور کتاب الطہارات میں جو ہے حدیث ہے، یعنی طہارت اور صفائی ایمان کی ایک شرط ہے۔ بچپن میں حفظان کی اہمیت اور تربیت بھی کی جاتی ہے، جس سے بچہ جو ہے وہ اچھی اور صحت مند زندگی گزارنے والی عادات اپناتا ہے۔ اب اگلا باب ہے سماجی ذہانت، جس کا آغاز ڈینیل گولمین کے اس قول سے ہوتا ہے: جب ہم دوسروں پر توجہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری دنیا پھیلتی ہے۔ سماجی ذہانت ایک مہارت ہے جس کے ذریعے آدمی پہلے خود کو اور پھر دوسروں کو جاننے کے قابل ہوتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں خاص کر والدین کے لیے یہ ایک نیا موضوع ہے۔ اس لیے جہاں ہم آپ کے بچے کی کامیابی کے لیے مختلف عنوانات بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ رہنمائی بھی دیں کہ آپ اپنے بچے میں سماجی ذہانت کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے، بچوں کے سامنے شفقت اور نرمی کا مظاہرہ کیجیے، لہجے اور آواز کا شعور پیدا کیجیے، گفتگو کو ٹیکسٹنگ پر ترجیح دیجیے، شکریہ کا عادی بنائیے، بچے کو گھر سے باہر نکالیے، نامانوس لوگوں سے ملنے کی جرات پیدا کیجیے اور بچے کو جذبات و احساسات کے اظہار کا سلیقہ سکھائیے۔ ان سب سے آپ کے بچے میں سماجی ذہانت پیدا ہوگی۔ اگلا باب ہے، آپ کا بچہ پیدائشی سائنسداں ہے۔ زندگی کی بقا کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انسان کے فطری تجسس کو جلا ملتی رہے۔ یہ قول ہے ولیم لائن فلپس کا اور اس کے ساتھ ہی اس باب کا آغاز ہوا ہے۔ اگر آپ کے بچے نے گھر کی کوئی چیز خراب کر دی ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً آپ کو بہت غصہ آئے گا اور مختلف القابات سے نوازیں گے، لیکن بچے کی حرکتیں اس کی نالائکی کی علامت نہیں ہیں، اس کی قابلیت اور ذہانت کی تصدیق ہے۔ والدین کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کے تجسس کی ضرورت کو نہ صرف پورا کریں بلکہ اسے مزید بڑھاوا دیں۔ اس کے لیے اس کتاب میں چند گزارشات پیش کی ہیں انہوں نے، جن سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ سب سے پہلی ہے کہ بچے کے معاملات بدلیے، اس کے بعد بچے کو حیران کیجیے، بچے کو اس کے اسکول سے لے آئیے، بچے کے ساتھ مل کر کیک بنائیے، بچے کو سبق آموز کہانیاں سنائیے، بچے کے سوالات کے لیے تیار رہیے۔ جی، یہ تو بہت ضروری بات ہے کہ بچے کے سوالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بچے سے بھی سوال کیجیے، بچے کو سائنسی اور معلوماتی کتابیں پڑھنے کو دیجیے، بچے کی دلچسپیاں جانچیے، بچے کو بچہ ہی رہنے دیجیے۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جنہیں کر کے آپ جو ہے وہ ان میں تجسس بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بہت زیادہ ہوم ورک کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے ہمیں پہلے خود وہ ساری چیزیں معلوم بھی ہونی چاہیے، ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اپنے بچوں کو کامیاب بنانے کے لیے۔ نہیں تو نہیں ماں باپ کا جو ہے وہ اتنا بڑا رتبہ ہے ویسے۔ اگلا باب ہے بچوں میں مالی شعور۔ بہت زیادہ لوگ ول راجرز کے بقول جو کچھ کماتے ہیں وہ اپنی ضروریات کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں قاسم علی شاہ کہ رابرٹ کیوساکی کی کتاب ہے پور رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اس میں انہوں نے لکھا ہے
کہ ہمارے والدین ہماری تعلیم پر تو بہت توجہ دیتے ہیں اور اس کے لیے خوب پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن بچے کی مالی تربیت اور اضافہ شعور کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ بقول شخص پیسہ کمانا جتنا مشکل کام ہے، پیسہ خرچ کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے، لیکن والدین کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں سمجھتی اور اس غلط فہمی میں مبتلا رہتی ہے کہ پیسہ کمانا مشکل کام ہے۔ اس کتاب کی مناسبت سے یہاں پر چند مشورے قاسم علی شاہ نے والدین کے گوش گزار کیے ہیں کہ ان پر عمل کرنا شروع کر دیں اور مزید کی جستجو اور تگ و دو میں رہیں۔ تو یہاں پر ان کے مشورے شروع ہوتے ہیں کہ بچے میں یہ شعور پیدا کیجیے کہ جیسے پانی، غذا، والدین، گھر بار، اسکول وغیرہ نعمت ہے، ایسے ہی پیسہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچے میں پیسہ بچانے کی عادت ڈالیے اور روزانہ کی پاکٹ منی سے کچھ حصہ جمع کرنا سکھائیے۔ ماں اور باپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر اسے بتائیں کہ وہ بھی پیسہ بچاتے ہیں، پوری تنخواہ یا جو کچھ جیب میں ہے خرچ نہیں کر ڈالتے۔ بچے کو بتائیے بلکہ جتائیے کہ وہ جو کچھ کھاتے، پیتے، پہنتے، اوڑھتے، کہیں جاتے آتے ہیں تو ان تمام چیزوں اور کاموں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ بچے کے سامنے پیسہ خرچ کرنے کے بہترین مواقع رکھیے۔ مثال کے طور پر اگر بچے کو جوتے بھی خریدنے ہیں اور کوئی کمپیوٹر گیم بھی خریدنا ہے تو اس سے پوچھیے کہ کیا شے زیادہ ضروری ہے اور میانہ روی سکھائیے۔ بچے کو سکھائیے کہ ہر پسندیدہ شے خرید نہیں لینی چاہیے۔ بچے کو صبر کرنا سکھائیے۔ بچے کو اپنی جیب خرچ میں سے کچھ نہ کچھ پس انداز کرنے کی ترغیب دیجیے۔ بچے کا بینک اکاؤنٹ کھلوائیے۔ بچے کو بجٹ بنانا سکھائیے۔ بچے کو کریڈٹ کارڈ کے خطرات سے آگاہ کرتے رہیے۔ بچے کو پیسہ کمانے کے طریقے سکھائیے۔ مالی شعور پیدا کرنے والی کتاب کا مطالعہ باقاعدگی سے کیجیے۔ یہ کتابیں پڑھنے سے آپ کو پیسے کے ماہرین، منی ایکسپرٹ کی رہنمائی کی روشنی میں اپنے پیسے کو درست انداز سے خرچ کرنے اور بہت سے مالی مسائل سے بچنے میں مدد ملے گی۔ آپ اگر اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو بچپن سے اس کی تربیت کے دوران اس پہلو پر بھی کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلا باب ہے بچے کو سفر کی ترغیب دیجیے۔ جیمی لن بیٹی کہتے ہیں ملازمت سے آپ کی جیب بھرتی ہے تو سفر سے روح۔ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ سفر سے حاصل ہونے والے چند فوائد درج ذیل ہیں۔ سفر کرنے سے لوگوں سے تعلقات بنانے کی مہارت پیدا ہوتی ہے۔ سفر کرنے سے سکون بڑھتا ہے، دماغ کھلتا ہے اور سوچ کو جلا ملتی ہے۔ زندگی میں اگر ہم اپنے ہی علاقے یا شہر میں رہیں تو گویا ایسا ہے جیسے ایک ڈبے میں بند ہیں۔ تو جب سفر پر نکلتے ہیں تو اجنبی ملتے ہیں، بہت سے غیر متوقع مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یوں عقل اور فہم مضبوط ہوتے ہیں۔ سفر کا ایک بہت بڑا انعام صبر اور تحمل کا پیدا ہونا ہے۔ سفر کرنے سے خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سفر زندگی کے حقیقی تجربات سے روح شناس کراتا ہے۔ زندگی کے جو لمحات سفر میں گزرتے ہیں وہ زندگی کی حسین یا ناقابل فراموش یادیں بن جاتے ہیں۔ سفر کرنے سے بہت مزہ آتا ہے۔ سفر خود شناسی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور جو سفر کے دل دادا ہیں لیکن جو بچے سفر سے کتراتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل اقدامات بہت مفید ہو سکتے ہیں۔ گھر میں سفری فلائرز لائیے۔ سیاحت اور سیر کے لیے بچت مختص کیجیے۔ مثال قائم کیجیے۔ تاریخی اور یادگار مقامات کی ویڈیوز دیکھیے جو کہ آج کے دور میں تو بہت زیادہ آسان ہے۔ انٹرنیٹ ہے آپ کے ہاتھ میں، جو ہے موبائل ہے اور انٹرنیٹ، تو آپ یہ تو بالکل بغیر کسی بھی جو ہے وہ خرچے کے اسی وقت کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کوئی ٹائم بھی مختص نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ جس وقت بھی چاہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تاریخی اور یادگار مقامات کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا باب ہے بچے کو دینا سکھائیے، جس کا آغاز حضرت عثمان بن عفان کے اس قول سے ہوتا ہے کہ آپ کا صدقہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک آپ کو اس کا یقین نہیں ہوگا۔ مجھے اجر کی ضرورت اس ضرورت مند سے زیادہ ہے جسے پیسے کی ضرورت ہے۔ یہی معاملہ بہت بڑی سطح پر پیسے والوں کے ساتھ ہے کہ لوگ اپنا پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اگر ہم نے اسے ضرورت مندوں میں بانٹ دیا تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ وہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ قاسم علی شاہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیوز کے عام ہونے سے مجھے دنیا جانتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقام اور عزت عنایت فرمائی ہے یہ کرم دینے کی وجہ سے ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں برملا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سورۃ البقرہ 261 آیت ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ اگے جس میں 7 بالیں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔
بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان کے لیے پورا کیا ہے، ایسے ہی یہ وعدہ سب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کے بعد اگلا باب ہے بچوں کی دینی تربیت، جو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پورا باب آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گی، کیونکہ بچوں کی دینی تربیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں وہ حرف بہ حرف آپ تک پہنچاؤں۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ کر یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کتاب کتنی مفید لگی، اور آپ کی زندگی میں اس سے کوئی تبدیلی آئی آپ کی سوچ میں، یا آپ نے کچھ اس سے سیکھا، تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں لکھ کر۔ اور پھر وہی جاتے جاتے بس اتنا ہی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت عزیز ہوتے ہیں، اور مجھے ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔